نیت کو خالص کرنا. النیہ ہی عبارت عن انبعاث القلب. قلبی جو انسان کے رجحانات ہوتے ہیں ان کو نیت کہتے ہیں. اس کے زبان کے ساتھ کوئی دخل نہیں، اس لیے نیت مستقل اور مستقر چیز ہے. اس کا ایک مقام ہے وہ دل ہے. ان محل النیہ القلب. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے گھر سے نیت کر کے آتے ہیں نماز پڑھنی ہے. ہمیں اس طرح کی دیگر تکلفات میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں اور میرے دائیں طرف فلاں محترم ہے اور بائیں طرف فلاں محترم ہے. اور اگر کوئی زیادہ قابل ہو تو شاید یہ بھی نہ کہہ دے کہ میرے چھت کے اوپر سیلنگ ہے کہ نہیں ہے، سب کچھ بتانا پڑے گا نا. لیکن یہ صرف اللہ کے رسول کا طریقہ ایسا مبارک ہے جو انسان کو ہر تکلف سے محفوظ کر دیتا ہے. کامل اور مکمل اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور آپ کا طریقہ مبارک. ہمارے اساتذہ کتنی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، بیٹا اللہ آپ کو بیت اللہ لے جائے، اگر آپ کو جگہ نہ ملی مطاف میں تو ظاہر ہے آپ کو یا تو بدروم میں جانا پڑے گا، تہہ خانے میں یا چھت پہ. تو پھر اگر آپ تکلفات کی نیت کی تو کیا کہو گے؟ 4 رکعت نماز. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام وہاں باب ملک عبدالعزیز اور باب بلال کے درمیان ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کو دوسرے دور پہ جگہ ملی ہے اور نیچے امام ہے تو کیا الفاظ بولو گے؟ اور آپ کو نیچے جگہ ملی تو پھر کیا الفاظ بولو گے؟ الاشارۃ ابلغ من الصراحہ. کس قدر یہ دقیق اشارہ ہے تو پھر کیا لفظ بولو گے؟ یہ ہر وقت تبدیل ہی ہوتی رہے گی نیت. اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ. کسی نے پوچھا 10 لاکھ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ایک موقع پہ کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. تو کسی نے سوال کر دیا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ دور کیا ہوا ہے. وہ کہا کرتے تھے اول العلم النیہ، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ نیت کیا ہے، اس کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے. اور وہ کہا کرتے تھے سلف صالحین میں سے کہ 20 سال مجھے نیت کو بہتر بنانے کے لگے. پہلے میں کھینچتا تھا جسم کو آؤ نیکی کریں، پھر مجھے نیت کھینچتی تھی ابھی لیٹے ہوئے اٹھو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. عالجت النیہ 20 سنہ. یحییٰ بن ابی کثیر اس لیے فرمایا کرتے تھے تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل. نیت کو خالص کرنا سیکھو، یہ تو عمل سے بھی بڑا عمل ہے. مطرف بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النیہ. اگر تمنا یہ ہے کہ دل خوبصورت ہو جائے تو دل خوبصورت ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے اعمال خوبصورت ہوتے ہیں، اور اعمال ان لوگوں کے خوبصورت ہوتے ہیں جن کی نیت صحیح ہوتی ہے. اللہ میری اور آپ کی نیت کو خوبصورت بنائے. الہ العالمین ہم کمزور ہیں، اگر ہمیں طریقہ نہیں بھی آتا تیری رحمت سے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. ہماری نیتوں کو خوبصورت بنا دے. اخلاص کی تعریف اور نیت کے متعلق چند کلمات کے بعد میں اور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں کہ نہیں؟ اس کی کچھ نشانیاں ہیں.
اخلاص کی پہلی نشانی یہ ہے استواء المدح والذم من العامہ. کوئی تعریف کرے، کوئی مذمت کرے، مخلص وہ ہوتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اگر تعریف سننے کی خواہش پیدا ہو جائے، یہ اتنی بری حرص ہے. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بیٹا بھوک بندہ برداشت کر لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، اور بس اوقات بیدار نہ ہو سکے تو وہ بڑا روزہ بھی رکھتا ہے. آپ لوگ اٹھوالا روزہ کہتے ہوں گے. لیکن کسی کو شہرت اور تعریف کی حرص پیدا ہو جائے، جب تک اس کی تعریف نہ ہو یہ سیر نہیں ہوتا، اس وقت تک زندگی بھر بے چین رہتا ہے. اللہ ایسی مصیبت سے بچائی رکھے. اگر کوئی تعریف سے پھولنے لگ جائے، اور اگر کسی نے کوئی کڑوے کٹیلے الفاظ بول دی، اس سے منہ بنا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلص ابھی نہیں مکمل ہوا. اور یحییٰ بن معاذ نے تو کمال کر دی. کہتے ہیں کسی مخلص کو دیکھنا ہے، خلقہ کخلق الرضیع، دودھ پیتا بچہ 4 سے 5 سے 6 ماہ کا. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ لا یبالی بمدحہ وذمہ. اب چھوٹے سے بچے کو اگر آپ یہ کہیں نا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ پھر بھی اسمائل پاس کرتا ہے. اور آپ یہ کہہ دینا یہ بہت گندا ہے، اور پھر بھی اسمائل پاس کرتا ہے. پرواہ کرتا ہے تعریف کی؟ اس کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو پتہ نہیں ہے. تو آپ کی شکل کو پہچانتا ہے. مخلص وہ ہوتا ہے کوئی اس کی تعریف کرے یا مذمت کرے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق افضل الامت بعد نبیها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہیں اس امت کی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کی کوئی تعریف کرتا نا تو وہ کیا کہتے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا یعلمون. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ میں نے ان کو نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، یہ اپنی مرضی سے کر گئے ہیں، تعریف انہوں نے کی ہے، میں نے نہیں کہا، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا. آج تو لوگ پیسے دے کے نعرے لگواتے ہیں نا، اور کتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا ایمان ہمارے لیے معیار بنایا گیا ہے. اللہ یہ تو نہیں جانتے، میرے بارے میں اچھا گمان کر بیٹھے ہیں. میرے مالک تو بہت بڑا بادشاہ ہے، مجھے لوگوں کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. کس قدر خوبصورت ان کو اللہ نے دل دیا تھا. اللہ تو جانتا ہے، یہ نہیں جانتے، اس لیے میری اس طرح کی تعریفیں کر رہے ہیں. میرے مالک جن گناہوں، کمیوں، کوتاہیوں کے بارے میں تو مطلع ہے، لوگوں کے علم نہیں. اللہ میری دعا ہے تو وہ بھی مجھے معاف کر دے. فوالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولكن سترت معايبي ومخالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني.
اللہ کی قسم اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے اندر کمی کوتاہی کتنی ہے تو کوئی سلام بھی نہ لے۔ میرے مالک یہ تیری رحمت کی چادر ہے کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، میری کمیوں کوتاہیوں کو چھپایا ہوا ہے۔ تیری رحمت نہ ہو تو میری ایک ٹکے کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ المخلص اخلاص والا وہ ہوتا ہے جو تعریف اور مذمت دونوں کو برابر سمجھتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔